بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7th کلاس۔ آج ہم اردو کا دوسرا سبق پڑھیں گے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نبی کی تعریف بیان کی جائے جس نے آ کر ہمیں سچ کا، حق کا پیغام سنایا، اور انسانیت کا مطلب ہے آدمیت، تمیز یا عقل و شعور، یعنی کہ انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے۔ انہوں نے ہمیں انسانیت کا راستہ دکھایا، عقل و شعور دی، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتایا کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی گزرے، سنوارنا، سجانا، خوبصورت بنانا، کہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورتی سے اچھے طریقے سے گزرے، اور عقبہ یعنی ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں، لیکن آخر میں سب سے آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا اور اسی کے لیے زمین و آسمان سب کو بنایا، لیکن بزم جہاں یعنی دنیا کی محفل میں، دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے آخر میں بھیجا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت یعنی زندگی کے ہر ایک پہلو پہ ہماری رہنمائی کی اور ہدایت کی روشنی جلائی کہ ہر ایک پہلو میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، دین اسلام کے مطابق کیا ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو جو راستہ سیدھا تھا وہ ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا ہے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ غافل یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے، سوئے ہوئے، جس کو کچھ علم نہ ہو، کوئی شعور نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو غفلت سے جگایا اور ان پہ زندگی کے ہر ایک راز کھولا کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ یعنی شعلے بھڑک رہے تھے، پھیلے ہوئے جیسے آگ کا جلنا ہوتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کفر و شر جو ہے، کفر یعنی شرک پھیلا ہوا تھا، اور شر کا مطلب ہے برائی، یعنی شرک اور برائی جو تھے وہ اپنے عروج پر تھے، بہت زیادہ حد تک پھیلے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس آگ سے یعنی اس برائی سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا۔ شاعر کہتا ہے کہ توحید کی شعائیں ہر سو پھیل گئیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اور شعائیں روشنی، کرنیں۔ تو توحید کی شعائیں جو ہیں اللہ کو ماننے والے ہر طرف پھیل گئے، یعنی کہ سب لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے اور اسی کی عبادت کرنے لگے کفر و شرک کو چھوڑ کر، جس سے مشرق بھی جگمگایا، چمک اٹھا، اور مغرب بھی۔ یہ دونوں اطراف کے نام ہیں۔ مشرق وہ سمت جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب وہ سمت جس طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ بولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ شاعر یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے، محشر، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خدا کو بھولی ہوئی تھی، کفر میں، برائی میں، شر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو خالق یعنی پیدا کرنے والے جو اللہ تعالیٰ ہے، یہاں خالق سے مراد اللہ تعالیٰ، خالق پیدا کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے اور اسی کی عبادت کرنے لگے۔ اب بچوں میں آپ کو بتاؤں گی اس نظم میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے میننگ بتاؤں گی۔ عقبہ کا مطلب ہے آخرت، بزم جہاں دنیا کی محفل، شمع ہدایت کی روشنی، غافل سویا ہوا، غفلت میں پڑا ہوا جس کو کچھ شعور، کچھ علم نہ ہو، توحید اللہ کو ایک ماننا، انسانیت آدمیت، تمیز، عقل و شعور، خالق پیدا کرنے والا، بنانے والا، خدا کا ایک صفاتی نام ہے۔ اب بچوں ہم آ جائیں گے سوالات و جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ کا مطلب ہے آخرت، اور عقبہ بہتر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتایا جس سے دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی سنور جائے۔
شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے ہدایت کی روشنی۔ اس وقت ہر طرف کفر و شر پھیلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور نیکی کی راہ پر چلایا۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد دین اسلام ہے، جس پر چل کر انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعاعیں پھیلنے سے مراد لوگوں کا مسلمان ہونا۔ دور جہالت میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ مشرق اور مغرب توحید کی شعاعوں سے جگمگا اٹھے، یعنی جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اب ہم آ جائیں گے خلاصے کی طرف کہ اس نعت کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یعنی شاعر اس میں سب کچھ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے اس کو تفصیل سے بتانا۔ یہ نعت معشر رسول نگری نے لکھی ہے۔ شاعر اس نعت میں ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ نبی جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا مگر دنیا میں سب نبیوں سے آخر میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پیغام حق سنایا جب لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور اپنے خدا کو بھول چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو گمراہی سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھایا، ایسا راستہ جس پر چل کر نہ صرف دنیا کی زندگی اچھی گزرے گی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی روشنی سے پوری دنیا کو جگمگایا، لوگوں کو ایک اللہ کے در پر جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ تو بچوں ابھی میں آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گی جن کے آپ نے جملے بنانے ہوں گے۔ پہلا لفظ ہے پیغام حق یعنی سچ کا پیغام، عقبہ آخرت، شمع ہدایت ہدایت کی روشنی، غافل توحید۔ ان سارے لفظوں کے آپ نے بنانے ہیں جملے، اور آخر میں جو میں آپ کو کام دوں گی وہ ہے املا۔ اس پورے چیپٹر کی ایکسرسائز سمیت آپ نے املا کی تیاری کرنی ہے۔